بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ باڈی بلڈرز اپنا عضلات مسلز کو بڑھانے کے لیے ویٹ لفٹنگ تربیت کے دوران بار بار بھاری وزن اٹھاتے ہیں تاکہ ان کے عضلات بڑھتے چلے جائیں۔ 2-4 بار بھاری وزن اٹھانے سے ان کے عضلات بڑھیں گے اور نہ وہ کوئی مقابلہ جیت سکتے ہیں۔ وہ جتنا زیادہ بھاری وزن اٹھائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے اندر مزاحمت پیدا ہوگی، اتنا زیادہ ان کی شریانوں میں خون دوڑے گا اور اتنا زیادہ مسلز بنیں گے۔ اس قانون کی بنیاد پر انسان کی ذہنی نمو ہوتی ہے، جسے مینٹل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ ذہنی نمو بھی مزاحمت کا قانون جو ایک فطری قانون ہے کام کرتا ہے۔ چنانچہ ذہنی نمو کے لیے خاص کر جب معاملہ خود اعتمادی کا ہو، آپ اس قانون مزاحمت کو اپنی بہتری اور بڑھوتری کے لیے بخوبی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو درست بات کرنے اور درست کام کرنے پر مصر ہوتے یا منظم کرتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کے فطری رجحان کے مقابلے میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ اس مزاحمت سے رگڑ پیدا ہوتی ہے، جیسے گاڑی کے انجن میں ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے فطری رجحان کے خلاف مزاحم ہوتے ہیں تب بھی یہ رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب درست کرنے اور سوچنے لگیں تو آپ کے اندر وہ شے بآسانی پیدا ہو جائے، بلکہ آپ کا ذہن آپ کو پرانے طریقے پر رکھنا چاہتا ہے اور اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے لیے موجودہ عمل سے مربوط اقدار ہی سب سے اہم ہوتی ہے۔ خاص طور پر سخت حالات میں آپ کا ذہن آپ کے مستقل ڈھابی کو رکھنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے پرانے طریقہ کار پر عمل کرنا بہت آسان ہے، جبکہ کسی نئے طریقے پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ابھی بھی ہم نے جو قانون قدرت بیان کیا ہے، ہر انسانی خوبی اس فارمولے سے مشروط ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے تبدیلی کے لیے مزاحمت کی ہے، ہر بار جب آپ تبدیلی لانا چاہیں گے یہ مزاحمت آئے گی، لیکن ایک مرتبہ آپ نے جرأت کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی کو قبول کر لیا تو آپ آئندہ بھی اپنے اندر تبدیلی کے لیے جرأت کا استعمال کر پائیں گے۔ خود اعتمادی کی بنیاد بہادری اور خود یقینی کی بنیاد آپ پر گہرا بھروسہ ہے، اور یہ تب آتا ہے کہ جب آپ مکمل وقار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں اپنی بلند ترین اقدار سے ہم آہنگ رہتے ہیں۔ ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ہر مرتبہ آپ اپنے بارے میں مثبت محسوس کرتے ہیں اور خوشی پاتے ہیں۔ آپ کا برتاؤ آپ کی شخصیت کو مزید شفاف بنائے گا اور آپ کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے گا۔ یوں آپ ایک منفرد انسان بن کر ابھریں گے۔ آپ اس کی عملی مشق کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی زندگی کی 3 سب سے اہم اقدار کی فہرست بنائیے، ویلیوز کی، خوبیوں کی۔ نمبر 2، اپنی زندگی کی وہ 3 اہم اقدار کی فہرست بنائیے جو آپ اپنی دفتری اور کاروباری زندگی میں اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3 افراد کی فہرست بنائیے جن کے ساتھ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیں گے۔ نمبر 4، وجہ لکھیے کہ آپ ان افراد کے ساتھ کیوں وقت گزارنا چاہیں گے، آپ ان سے کیا پوچھیں گے اور کیا بات کریں گے۔ نمبر 5، یہ 3 افراد آپ کے ساتھ کیوں وقت گزارنا چاہیں گے۔ نمبر 6، ایسے 3 مواقع کے بارے میں لکھیے کہ جب آپ نے اپنی اقدار کے مطابق عمل کیا اور حالانکہ آپ چاہتے تو اپنی اقدار پر مصلحت آمیزی کر سکتے تھے۔ نمبر 7،
اپنی اقدار اور افعال کو ہم اہم کرنے کے لیے آپ کیا مختلف کریں گے؟ مثلا آپ لکھ سکتے ہیں نمبر 1 جھوٹ نہیں بولنا، خود سے جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 2 پتہ ہے کہ میں غلط ہوں تو فوراً اعتراف کرنا ہے۔ نمبر 3 رشوت نہیں لینی۔ نمبر 4 انسانوں، بڑوں، والدین کی عزت کرنی ہے۔ نمبر 5 کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ نمبر 6 لگن اور دل سے کام کرنا ہے، مجبوری نہیں سمجھنا۔